اللہ کی بھکتی اور اللہ کی تپسیا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر اللہ رب العلا نے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اہم ہوتا ہے، تبھی اس کی ایجاد کی جاتی ہے، تبھی اس چیز کو بنائی جاتی ہے۔ اگزامپل کے طور پر یہ مائک یہاں پہ لگایا گیا ہے، یہ مائک لگانے کا مقصد کیوں ہے؟ مائک والے کو پیسہ دے کر کے کیوں منگایا گیا ہے؟ تاکہ ہماری آواز کو دور تک پہنچایا جائے۔ ہم بنا مائک کے ہماری آواز پورے گاؤں میں نہیں جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے مائک کا سہارا لیا۔ یہ مائک لگانے کا یہاں مقصد ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اور جتنی بھی چیزوں کی ایجاد کی جاتی ہے، میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اس کی ریجن بھی بتائی، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ میرے بندے اور جنات جو ہے میری تپسیا کریں، میری بھکتی کریں، میری بندگی کریں۔ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی تپسیا کرنے کے لیے انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، تو ذرا غور کیجئے، جس طریقے سے ہم دنیا کے معاملے میں اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے مصیبت سے بچائیں گے، اسی طریقے سے جہنم کے بارے میں بھی انسان کو ایکٹیو رہنا چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اور اس کو صحیح تربیت کریں گے، صحیح راستے پر اس کو گامزن کریں گے۔ میرے بھائیوں، آئیے ایک دو حدیث دیکھتے ہیں۔ یہ پروگرام عقیقت کے تعلق سے رچایا گیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جس آدمی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی اور لڑکی کے ذریعے اگر اس کے باپ کو آزمایا گیا، اس کے والدین کو آزمایا گیا، تو اس کی فضیلت میں امام کائنات نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جن لوگوں کو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، جن لوگوں کو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، وہ لڑکیاں قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے والدین کے لیے پردہ بن جائے گی اور اپنے والدین کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی، جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ پردہ حائل بن جائے گی اپنے والدین کے لیے اور اپنے والدین کو جہنم کی آگ سے بچائے گی یہ بیٹیاں، یہ لڑکیاں۔ میرے بھائیوں، بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک حدیث میں مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، منال جاریتین حتی تبلغ جا یوم القیامت انا وہو ودم اصابعہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے دو بیٹیوں کو پالا پوسا، جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، پڑھایا لکھایا، صحیح تربیت دی، اسلامی تربیت میں اس کو پالا پوسا، اور جب وہ بالغ ہو گئی تو اس کا نکاح کسی دیندار گھرانے میں کر دیا، کسی دیندار لڑکے سے کر دیا، اس کا گھر بسا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت میں وہ میرا پڑوسی بن کے رہے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں کو اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں سٹی ہوئی ہیں، یعنی جنت میں وہ میرا پڑوسی بن کر کے رہے گا۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی فضیلت پر یہ حدیث بیان فرمائی۔ تو ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو جہنم کی آگ سے کس طریقے سے بچائیں، اس کے بارے میں میرے بھائیوں ہم اور آپ کو فکر مند رہنا چاہیے۔ حضرت لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں نے خطبے میں بتایا تھا، حضرت لقمان ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، بہت بڑے حکیم۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی نہیں تھے، وہ بہت بڑے حکیم تھے، اللہ والے تھے جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے۔ اور وہ جو نصیحت اپنے بیٹوں کو کر کے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نصیحت کو قرآن کریم کے اندر ریکارڈ کر دیا اور ان کے نام پر باقاعدہ سورت کا نام پڑ گیا سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کے نام سے قرآن میں ایک سورت ہے، اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو کیا کیا نصیحتیں کرتے ہیں، اس پر ذرا غور کریے میرے بھائیوں۔ میں دو تین پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں تین نصیحت کو، ان کی جو تین نصیحتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے، میں مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
पहली नसीहत तो हजरत लुकमान अपने बेटे को करते हैं, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म अज़ीम है। इसके बारे में मैं तफसील नहीं करूंगा क्योंकि मैं बयान कर चुका हूं जुमे के खुतबा। अब एक और नसीहत देखिए, हजरत लुकमान की बहुत प्यारी नसीहत, सूरह लुकमान आयत नंबर 16 में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ये कौन कह रहे हैं? हजरत लुकमान कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने बेटे से कह रहे हैं, ओ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम दुनिया के अंदर कोई चीज करो, नेकी करो या बुराई करो, चटियल मैदान में करो, जमीन के किसी हिस्से में करो, आसमान के किसी कोने में करो, चट्टान के किसी खो में करो, अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई को लेकर के आएगा, लेकर के आएगा उस बुराई को। हजरत लुकमान कहते हैं, या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे, राई के दाने के बराबर अगर तुम नेकी का काम करो तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको भी ले आएगा, और राई के दाने के बराबर अगर तुम गुनाह का काम करो तो अल्लाह उसको भी हाजिर कर देगा। यहाँ तक कि हजरत लुकमान अपने बेटे को कहते हैं, आए मेरे प्यारे बेटे, जब तुम सड़कों पर चलते हो, जब तुम सड़कों पे चलते हो और तुम्हारी नजरें जब इधर उधर चोरियां करती हैं, नजर कहीं होती है, निशाना कहीं होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला नजर और निशाना दोनों को देखता है, इसलिए कि इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बारीक से बारीक चीजों के बारे में तो वही जानता है। आज हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां पाई जा रही है और इन बुराइयों का जो इजाफा बहुत तेजी के साथ हो रहा है, मेरे भाइयों, शराब नोशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एटीएम हैकर किए जा रहे हैं और बदकारियां बढ़ रही है, तमाम गुनाहों का इजाफा बहुत तेजी के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम ये समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। मेरे भाइयों, इतना याद रखो कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह की जात हम पे सख्त निगरानी फरमा रहा है। अल्लाह कहता है, इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर, अल्लाह तबारक व तआला दिलों की बातों को जानता है, दिलों की बातों को जानता है। मेरे भाइयों, इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप कहीं भी, आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में, बैंक में और स्टेशनों में चले जाइए, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और लिखा होता है, यू आर अंडर सर्वेलेंस, आप सीसीटीवी कैमरे की